مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، یہ قرآن کریم ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح دلیل ہے ہدایت پانے والوں کے لیے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ پس تم میں سے کوئی رمضان کے مہینے کو پاوے تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، اور کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے اوپر سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم پورا کرو گنتی کو اور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی اور تم شاید شکر گزار بندے بنو۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ مبارک مہینہ اتنا عظیم اور برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ مسند احمد میں حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے آسمان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، 4 کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی توریت کے نازل ہونے سے پہلے صحیفے نازل ہوئے، اور بہت سے انبیاء، حضرت ادریس، حضرت شیش اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پر صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں۔ تو ساری کتابیں اللہ نے رمضان المبارک میں نازل فرمائی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں 24 رمضان کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو 24 رمضان کو گویا اس وقت جب قرآن کریم نازل ہوا شب قدر تھی، تو گویا رمضان اتنی مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن جیسی ہدایت کی کتاب، اب قرآن کیا ہے؟ کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے لوگوں کے لیے کہ جس میں ہدایت کی باتیں ہیں اور ہدایت والوں کے لیے واضح اور بالکل کھلی دلیلیں ہیں۔ جب آپ روزانہ تفسیر میں بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کتنی واضح اور کھلی دلیلوں کے ذریعہ سے انسان کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، اور فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ بیٹھتے رہیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کتنی بہترین انداز میں حق کو اور باطل کو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، بالکل واضح کر کے اپنے کو بیان کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ہٹ دھرمی جو ہوتی ہے وہ ماننے نہیں دیتی، ورنہ قرآن بالکل واضح طریقے سے حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پاوے، یعنی رمضان کا مہینہ ملے، یعنی اس حال میں
رمضان کے مہینے کو تم پاؤ کہ تم میں روزہ رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی مسلمان عاقل بالغ تمہاری حالت ہے، تو اب تم پر روزے رکھنے فرض ہیں۔ پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، اب بیمار کیسا؟ تو کہ ایسا بیمار کہ جس کو ماہر حاذق اور بھروسہ پاتر ڈاکٹر یوں کہہ دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا یہ کہ آپ روزہ رکھیں گے تو ہلاکتی کا اندیشہ ہے، اگر اس طرح کی بیماری ہے، یا شرعی سفر میں ہے، تم سفر کے اندر ہو اور سفر میں مشقت ہوتی ہے اور مشقت کی وجہ سے روزہ رکھنا بھاری ہوتا ہے، تو اگر سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی گنتی پوری کرو، یا اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم بعد میں روزے رکھ لو لیکن گنتی پوری کرو، یعنی جتنے روزے تمہارے چھوٹے ہیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا یہ کہ حید و نفاس کی وجہ سے، اس لیے کہ 3 صفتیں بیان کی گئی رمضان کے پانے کی، عاقل مسلمان عاقل بالغ۔ تو اگر کافر ہے کوئی، اور کافر اگر یہ رمضان میں مسلمان ہوا تو جس دن مسلمان ہوا ہے اسی دن سے اس پر روزے فرض ہوں گے، پچھلے روزے رکھنا اس پر ضروری نہیں ہے، وہ اس کے لیے معاف ہے۔ اسی طرح کوئی مجنون ہے، عاقل کی صفت بتائی، مسلمان عاقل، عاقل کی صفت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مجنون پاگل ہے اور اس کا جنون رمضان میں ختم ہو گیا تو اب وہ باقی جتنے دن اس کو ملے اسی کے روزے رکھیں گے، یہ پہلے روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بیمار جو ہے تو بیمار مسلمان عاقل اور بالغ ہیں۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت جو ہے وہ بھی مسلمان عاقل اور بالغ ہیں۔ ایک عارضہ پیش آ گیا، ایک اور زائد چیز پیش آ گئی اور جائز چیز کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا ان پر سے روزے معاف نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ اس حال میں روزے نہیں رکھیں گے، بیماری کے حال میں نہیں رکھیں گے۔ لیکن جب بیماری ختم ہو گئی، چاہے بیماری رمضان میں ختم ہوئی تو رمضان کے باقی روزے پورے کریں، اور جو روزے چھوٹ گئے ہیں وہ رمضان کے بعد قضا کر لیے۔ اسی طرح مسافر سفر سے رمضان ہی میں واپس آ گیا تو رمضان سے جتنے روزے اس کو ملے وہ رکھ لے، اور جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ رمضان کے بعد پورے کر لے۔ اسی طرح سے ایک بیمار جس کو شیخ فانی کہتے ہیں کہ ایسا بوڑھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب وہ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو بیماری بڑھ جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو شیخ فانی بولتے ہیں۔ اگر ایسا بوڑھا آدمی ہے تو ایسے بوڑھے آدمی پر بھی روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن چونکہ وہ رمضان کو اس حال میں پا رہا ہے کہ مسلمان عاقل بالغ ہیں، اس پر بھی رمضان کے روزے ضروری ہیں، لیکن ایک عارضے کی وجہ سے، بڑھاپا ایک عارضہ ہے، تو ایک عارضے کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ اب وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گی، ایک روزے کا ایک فدیہ، 30 روزے کی 30 فدیے۔ فدیہ کیا ہے؟ پونے 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ اگر کوئی مالدار ہے، زیادہ مالدار ہے، تو وہ کھجور کا بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ کھجور کا فدیہ دینا چاہے تو 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، اور مالدار ہے تو کشمش جس کو ہم سوکھی دراک بولتے ہیں، کالی سوکھی دراک آتی ہے، تو اگر اس کا فدیہ دینا چاہیں تو بھی 3.5 کلو سوکھی دراک کا فدیہ ہے۔ تو ایک دن کا، ایک روزے کا ایک فدیہ، شیخ فانی یہ 30 دن کے 30 فدیہ ادا کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ ہم سب کو
ہم سب کے لیے بھی فدیہ ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ رمضان میں ہونے والی کوتاہی، غلطی کی تلافی کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے نماز میں کوئی بھول ہو گئی تو بھائی نماز کی بھول کو تلافی کرنے کے لیے سجدے سہو رکھ دیا۔ اسی طرح حج میں کوئی بھول ہو گئی تو حج میں ایک بدنا یعنی ایک جانور کی قربانی رکھ دی، اور تھوڑا سا صدقہ رکھ دیا کہ بھئی تھوڑا صدقہ کر دو تاکہ یہ حج کی بھولیں معاف ہو جائے۔ اسی طرح سے رمضان میں، روزوں میں اور عبادتوں میں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس چھوٹی چھوٹی بھولوں کی معافی کا ذریعہ یہ فدیہ ہے۔ لہذا اسی لیے میرے اپنے گناہ مجھے معاف کروانے، میں نے رمضان کی ناقدری کی ہے، روزوں کی ناقدری کی ہے، روزے رکھے لیکن روزوں آنکھوں سے گناہ ہو گئے، کانوں سے کرنے نہیں ہے، آنکھ سے بھی بچنا ہے، کان سے بھی بچنا ہے، زبان سے بھی بچنا ہے، خوب اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن پھر بھی بھول سے آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ ہو گئے تو لاؤ میں اپنے روزے کا فدیہ یہ بڑھ چڑھ کر دوں۔ میں مالدار ہوں تو مالداری کے اعتبار سے دوں۔ اب فدیہ تمام ان مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے جو مسلمان زکوٰۃ کے مستحق، زکوٰۃ جن پر واجب ہے، زکوٰۃ جو دے سکتے ہیں ان پر فدیہ ہے۔ اپنا بھی فدیہ دیں گے اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی فدیہ دیں گے۔ بالغ اولاد ہے تو بالغ اولاد اپنا فدیہ خود نکالے گی، لیکن اگر بالغ اولاد کا فدیہ باپ نے نکال دیا تو ادا ہو جائے گا۔ اب اگر جو میں نے جیسے کہا کہ فدیہ بڑا چڑھا کر دینا ہے، اب اپنا خود کا فدیہ کبھی کھجور سے نکال دیا، بچوں کا فدیہ گیہوں سے نکال دیا تب بھی چلتا ہے۔ بہت مالدار ہے، پورے گھرانے کا فدیہ کھجور سے نکالے، پورے گھرانے کا فدیہ کشمش سے نکالے، نہیں ہو سکتا تو کسی ایک آدمی کا فدیہ کھجور سے کشمش سے نکالے، باقی کا فدیہ گیہوں سے نکال دے۔ تو پھر شیخ فانی کا حکم یہ ہے کہ شیخ فانی یہ فدیہ دے گا۔ پھر آگے فرمایا اللہ تمہارے لیے اس میں آسانی رکھی ہے۔ اگر اللہ بیماری میں بھی روزہ فرض کرتے تو مشقت آ جاتی، اللہ سفر میں بھی روزہ فرض کرتے تو مشقت آ جاتی، اللہ حیض نفاس والی عورتوں کو بھی روزہ رکھنے کا کہتے ہیں تو یوں ہی بیچاری حیض نفاس میں کمزور ہو جاتی ہیں، روزے میں اور کمزور ہو جاتی، مشقت آ جاتی۔ شیخ فانی کو روزہ رکھنے کو کہتے ہیں تو شیخ فانی رمضان ہی میں فانی ہو جاتے بیچارے۔ لہذا اللہ کہتے تمہارے لیے اللہ اس میں آسانیاں ڈالتے ہیں، اللہ تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتے۔ پھر میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم اس رمضان کی مدت کو پورا کرو، یعنی 30 روزے رمضان کے یہ پورے رکھو۔ اسی طرح بیمار، حائضہ اور نفاس والی عورتیں اور بھی سفر کا آدمی، اس کی جو مدت باقی ہے تو باقی مدت کے روزے بھی پورے رکھے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یعنی جب رمضان پورا ہو جاوے اور مدت پوری ہو جائے تم اللہ کی بڑائی کرو۔ اسی لیے رمضان کے ختم پر عید اور عید کے موقع پر عیدگاہ میں جاتے جاتے تکبیر تشریق پڑھنے کو کہا۔ وہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جاؤ، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آؤ تاکہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ پر اول ہو کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اللہ نے تمہیں رمضان میں روزے رکھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی اللہ نے توفیق دی، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکرانہ ادا کرو۔ نماز کے ذریعہ سے عیدگاہ میں پہنچے ہیں، یہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان دیا، رمضان کے روزے دیے، رمضان کا قرآن دیا، رمضان کی تسبیح دی، رمضان کے اور اعمال تو نے ہم سے نیک کروائے، زکوٰۃ ادا کروائی۔ اب ہم شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ پہنچے تاکہ تم شکرانہ ادا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں آج کے اس بیان سے روزوں کی جو اہمیت آئی ہے کہ روزے کتنے اہم ہیں کہ کسی حال میں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور قرآن کی فضیلت آئی کہ قرآن رمضان میں اترا ہے
لہذا رمضان کو قرآن کو بہت مناسبت ہے، جتنے دن غفلت سے گزرے ہیں اس کے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے باقی دنوں کو روزوں سے قرآن کے ساتھ گزارنے کی ہم محنت کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ کیا تھا کہ مجمع اگر کم ہوگا تو انشاءاللہ آج تفسیر کر کے ختم کر دیں گے، لیکن مجمع کو دیکھ کر خوشی ہوئی تو انشاءاللہ اب یہ تفسیر روزانہ چلے گی۔ آئندہ کل رمضان میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تفسیر ہوگی۔ آپ بھی بیٹھے اوروں کو بھی بٹھائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد